وہ گزر سکتے ہیں یا نہیں گزر سکتے، اس کا فیصلہ تو بعد میں ہونا ہے، وہ کچھ کہنا قبل از وقت ہے. لیکن جو ابھی تک پیچھے سے قافلے آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ قافلے قریب آ گئے ہیں. جو عمر امین کا قافلہ ہے وہ حقلہ انٹرچینج کراس کیے ہوئے اس کو کافی ٹائم ہو گیا ہے. ٹھیک ہو سکتے ہیں. اور صبح سے جو ہے وہ فضائی جو یہاں پہ نگرانی چل رہی ہے، بار بار یہاں پہ جو ہے وہ ہیلی کاپٹرز اور جو ہمارے کو آواز آ رہی ہوگی، سائرن بجنا شروع ہو گئے ہیں، یعنی کہ جو قافلے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ قریب ترین ہیں. ایمبولینسز ہیں، فائر بریگیڈ کی گاڑیاں. جی اس وقت ہم موجود ہیں 26 نمبر پاکستان تحریک انصاف کا جو قافلہ ہے وہ بہت ہی قریب آ چکا ہے، اسلام آباد انٹر ہونے کے بالکل ہی قریب ہے. یہ جگہ ہے جہاں پر ہم موجود ہیں، جہاں سے قافلے نے انٹری کرنی ہے. جواد عباسی جیو نیوز کے سینئر صحافی میرے ساتھ موجود ہیں، صبح سے یہاں پر موجود ہیں. جواد صاحب یہ بتائیے گا، پی ٹی آئی کا جو قافلہ ہے تمام تر رکاوٹیں عبور کر کے اسلام آباد کی طرف بڑھ رہا ہے. جو اٹک پل تھا اس کو بھی یہاں تک کہ اس نے کراس کر لیا ہے، کیا کہیے گا آپ؟ دیکھیں بلال بھائی، جس طرح سے آپ نے بتایا کہ پچھلے 3 دن سے میں تو یہاں 26 نمبر چنگی کے مقام کے اوپر ہی ہوں، اور ابھی آپ کے ویورز کو جو سب سے پہلی رپورٹ میں آپ کو دے رہا ہوں کہ اس وقت جو 26 نمبر کے مقام کے اوپر یہ کنٹینرز آپ دیکھیں، یہ پچھلے 3 دن سے یہ راستہ کھلا تھا، سنگل لین کھلی تھی. لیکن آج ابھی کچھ دیر پہلے یہ دونوں اطراف سے پل کے نیچے سے یہ راستہ یہ بھی بند کر دیا گیا. 3 دن سے یہ راستہ بند ہے. اور 26 نمبر ایک ایسا مین جنکشن ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلا جو احتجاج ہوا تھا یہاں 26 نمبر کے اوپر کافی مزاحمت دیکھنے کو ملی تھی. اس وقت بھی رینجرز، اسلام آباد پولیس اور دیگر جو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے یہاں پہ تعینات ہیں. اس وقت میں آپ کو بتاؤں تو 2 قافلے بنیادی طور پہ اس وقت یہاں آ رہے ہیں جو اسلام آباد کی طرف، اور دونوں بھائی لیڈ کر رہے ہیں. ایک علی امین کے بڑے بھائی ہیں عمر امین، وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور دوسرا جو قافلہ ہے نہیں عمر امین، اور دوسرا جو قافلہ ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں علی امین گنڈا پور خود کر رہے ہیں. جواد صاحب یہ بتائیے گا، قافلہ بہت ہی قریب ہے اسلام آباد میں، کچھ ہی منٹس میں وہ داخل ہو سکتا ہے. سائرن بھی بجنے شروع ہوئے ہیں، رینجرز ہائی الرٹ ہو گئی ہے. جو کنٹینرز تھے جو بالکل تھوڑا سا بائک گزرنے کی جگہ تھی اس کو بھی بند کر دیا ہے، کیا کہیے گا آپ؟ دیکھیں بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جب تک قافلے دور تھے تب تک یہاں پہ معاملات نارمل تھے، لوگ آمد و رفت کر رہے تھے. ابھی اس کا مطلب یہ ہے کہ قافلے قریب آ گئے. جو عمر امین کا قافلہ ہے وہ حقلہ انٹرچینج کراس کیے ہوئے اس کو کافی ٹائم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اٹ مینس کہ وہ 26 نمبر کے قریب ہے. ٹول پلازا اگر وہ کراس کر لیتا تو پھر اس کے لیے پہلی جو بڑی رکاوٹ ہے وہ 26 نمبر ہے. اس کے علاوہ جو علی امین کا قافلہ آ رہا ہے جہاں پہ کیا کہتے ہیں ہمارے پی ٹی آئی کے عمر ایوب صاحب، ان کا بھی ایک قافلہ ہے. یہ سارے مل کے اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے لیے 2 ممکنہ سچویشنز ہیں، یا تو عمر امین اور علی امین دونوں قافلے مل کے تو اسلام آباد میں انٹر ہوں، یا عمر امین جو پہلے سے نکلے ہیں ان کا قافلہ اگر اسلام آباد میں آتا ہے. نواز کے دعوے اور سی پی او اٹک کے دعوے کس قدر کامیاب ہوئے ہیں؟ پی ٹی آئی تو سب بڑی رکاوٹیں عبور کر کے اسلام آباد کی طرف انٹر ہو رہی ہے. دیکھیں میری ذاتی اوپینین یہ ہے کہ ریاست کا نام عوام ہے، اور عوام کی جو طاقت ہے وہ اس کے آگے کچھ بھی کوئی نہیں کر سکتا. اب اتنی بڑی عوام کی جو اس وقت آپ دیکھیں قافلے آ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھیں، تو اس کے اوپر آپ کتنی نفری ڈال دیں گے، کہاں پہ ڈپلوائے کریں گے. اس طرف آپ کو آواز آ رہی ہوگی، سائرن بجنا شروع ہو گئے ہیں، یعنی کہ جو قافلے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ قریب ترین ہیں. ایمبولینسز ہیں، فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ہیں، وہ موو کرنا شروع ہو گئی ہیں. جی جواد صاحب، تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا جس طرح سے آپ نے بتایا کہ ابھی قافلے قریب ہیں، اور جو سچویشن ہے پنڈی اسلام آباد میں اور خاص طور پہ اس سراؤنڈنگ میں اب وہ ٹینس ہونے جا رہی ہے. رات کو فیض آباد 26 نمبر تو اس وقت پی ٹی آئی کے کارکنان بھی بڑی تعداد میں نکل رہے ہیں، اور اس میں یہ پولیس کو بھی مختلف جگہ پہ مختلف اسپاٹس کے اوپر انہوں نے بزی رکھا ہوا ہے. سو پولیس 26 نمبر بھی دیکھ رہی ہے، پولیس فیض آباد بھی دیکھ رہی ہے، ادھر ہائی وے بھی دیکھ رہی ہے. اس کے علاوہ ابھی جب یہ مظاہرین اتنی بڑی تعداد میں ڈی چوک پہنچیں گے تو وہ بھی دیکھیں گے. بہرکیف 26 نمبر ایک مین جنکشن ہے، اور خاص طور پہ یہاں پہ رینجرز بہت بھاری جو نفری میں یہاں پہ ڈپلوائی کی گئی ہے. تو آپ دیکھنا یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیں کہ فضائی نگرانی بھی ہو رہی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فضائی نگرانی بھی ہو رہی ہے، اور یہ ممکنہ طور پر فضائی نگرانی کرنے والے انٹیریئر منسٹر ہو سکتے ہیں. اور صبح سے جو ہے وہ فضائی جو یہاں پہ نگرانی چل رہی ہے، بار بار یہاں پہ جو ہے وہ ہیلی کاپٹرز اور جو ہمارے جو باقی جو جہاز وغیرہ وہاں پہ لوگ آ رہے ہیں اس کو یہاں پہ مانیٹر کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. سو آپ دیکھنا یہ کہ قافلہ کہ جو زمینی پولیس تھی وہ ناکام ہو چکی. دیکھیں ایسا تو آپ اس طرح سے ابھی نہیں کہہ سکیں گے، کیونکہ یہ مین جنکشن ہے جیسے میں نے بتایا. پولیس ابھی بھی آپ کے سامنے یہاں پہ بھاری نفری تعینات ہے اور لیس ہے اسلحے سے. تو اب یہاں سے جب گزریں گے تو یہاں کی پولیس کا تو تب پتہ چلے گا کہ وہ یہاں سے جو مظاہرین ہیں وہ گزر سکتے ہیں یا نہیں گزر سکتے. اس کا فیصلہ تو بعد میں ہونا ہے، وہ کچھ کہنا قبل از وقت ہے. لیکن جو ابھی تک پیچھے سے قافلے آ رہے ہیں، کٹی پہاڑی ایک بہت بڑا ان کے لیے وہاں رکاوٹ تھی، اس کو عبور کر رہے ہیں اس وقت پی ٹی آئی کے کارکنان جو گنڈا پور کے ساتھ ہیں، علی امین گنڈا پور کے ساتھ. عمر امین آلریڈی وہ نکل آیا ہے. تو دس از سچویشن. اب کچھ دیر بعد یہاں پہ 26 نمبر پہ بھی چیزیں کلیریفائی ہو جائیں گی. یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے وہ کامیاب ہو گئے ہیں
اپنے دعووں میں، اٹ مینز لوگ نکالنے میں، لوگ لانے میں، مقابلہ کرنے میں. ابھی ہم دیکھ سکتے ہیں پولیس بھی آپس میں ڈسکس کر رہی ہے کہ کیا اسٹریٹجی بنائی جائے. دیکھیں پی ٹی آئی ایک ایسی جماعت ہے اس ٹائم جس کے پاس اسٹریٹ پاور بہت زیادہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ ابھی ایک مہینہ پہلے اکتوبر میں گنڈا پور صاحب آئے تھے، لوگ چلے گئے تھے، اور اس کے بعد سب یہی کہتے ہیں کہ آپ لوگ لوگوں کے ہمت حوصلہ ختم ہو گیا، آپ نہیں نکلیں گے. آج جو پی ٹی آئی کے کارکنان نکلے ہیں بہت بڑی تعداد میں نکل رہے ہیں. اٹ مینس کہ ابھی ہاں ایک اور اہم خبر ہے، کچھ دیر پہلے جو ہے وہ عمران خان سے مذاکرات بھی کرنے کے لیے پی ٹی آئی کا جو وفد ہے وہ پہنچا ہے. بریسٹر گوہر تھے، بریسٹر صاحب تھے، علی امین گنڈا پور، اور یہی ایک چیز جو تھی ان کے علی لیے امین خان، علی محمد خان، یس علی محمد خان. اور ایک ہی چیز تھی جو عمران خان صاحب کے پاس لے کے گئے پیشکش کے گورنمنٹ کی طرف سے کہ اس احتجاج کو مؤخر کیا جائے، ملتوی کیا جائے. آپ کے مطالبات کو دیکھیں گے 15-20 دن بعد جو ہے وہ ان معاملہ. لیکن دیکھیں بنیادی 3 مطالبات ہیں بلال بھائی. میری اپنی اس کے اوپر ایک اوپینین ہے. عمران خان کی رہائی اور 7 کارکنان کی رہائی، مینڈیٹ کی اور 26ویں آئینی ترمیم. ان میں جو گورنمنٹ اگر اس وقت عمران خان چونکہ فائنل کال دے رہے ہیں، اور فائنل کال میں اگر اس ٹائم بیک اینڈ کر جاتے ہیں، اسٹیپ بیک کر جاتے ہیں، تو میرے خیال سے اس کے بعد اگر احتجاج ہوتا ہے اس تعداد میں عوام نہیں نکلیں گے، کیونکہ عوام بار بار جو ہے وہ مار کھا رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے. تو یہ عمران خان کی جانب سے فائنل کال تھی. اگر اس کے بعد کال آف ہو جاتا تو پھر عمران خان کے لیے مشکل ہو جائے گی. اس ٹائم اگر حکومت کرنا چاہ رہی ہے تو حکومت کے لیے ایک آپشن یہ ہے کہ عمران خان کو رہا کر دے، باقی 2 مطالبات کے لیے ٹائم کر لیں. 3 دن سے یہ کنٹینیو لک آفٹر کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کامیاب ہو گئی ہے 80% ڈی چوک پہنچنے میں. دیکھیں اس دفعہ جو حالات بنائے گئے ہیں وہ بہت سخت تھے، بہت ٹائٹ حالات ہیں. اگر یہاں تک پہنچ جائیں تو اٹ مینس کہ وہ 50-60% اپنے پلان میں کامیاب ہو رہے ہیں. اس کے بعد اصل امتحان اب شروع ہونا ہے، چونکہ اسلام آباد 26 نمبر کے بعد یہاں سے آگے بڑی رکاوٹیں ہیں. تو جو پیچھے عبور کر کے آگے وہ تو سو آگے، کیونکہ کے پی کا علاقہ ان کا اپنا تھا. لیکن اس کے بعد جو آنے والے جو یہاں پہ رکاوٹیں ہیں وہ اگر عبور کرتے ہیں تو اٹ مینس کہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی پی ٹی آئی کے لیے، کہ اس سے زیادہ سیکیورٹی، اس سے زیادہ نفری اور اس سے زیادہ معاملات حالات جو ہیں وہ اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھے. یہ رینجرز کے پاس کیا ہے؟ واٹر گنز بھی ہیں، سب کچھ ہے، سب کچھ ہے. پولیس کے پاس بھی ہے، اسلحے سے لیس ہیں، شیلنگ کے جو تمام سامان وہ بھی ہے، ربڑ بلٹس بھی ہیں. ایون یہ کہ ایک نئی کل میں دیکھ رہا تھا ایک پولیس والے کے پاس ایک گن تھی، اور میری ایک پولیس والے سے بات بھی تو وہ بتا رہے تھے کہ اس میں جو گولیاں ہم جب فائر کریں گے نا، جس کے جسم پہ لگی نا تو اس کے جسم میں سے نا انگاریاں نکلیں گی. ٹھیک ہے، وہ اس طرح کی کیفیت ہوگی کہ وہ 4-5 گھنٹے اپنی چرپائی سے اٹھ نہیں سکے گا. اور اس کا جو بیک اینڈ پہ جو اس کو پریشر دے گی وہ سلنڈریکل گیس رکھی گئی ہے. تو وہ اس طرح کی کچھ اور بھی چیزیں، یس تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں. تو اب دیکھیں معاملات آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتے ہیں انٹل اینڈ انلیس اگر کوئی مذاکرات کی جو ہے نا کوئی فائنل معاملات تک نہ جائے تو. تھینک یو. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام آباد میں پولیس کے جو اہلکار ہیں، یہ جو یہاں پر پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں ان کو منتشر کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور یہ آپ براہ راست ایکسکلوزیو مناظر دیکھ رہے ہیں فیض آباد کے مقام سے. درجنوں پولیس اہلکار جو ہیں وہ اس وقت جو لوگ اکٹھے ہوئے تھے، جو کارکنان اکٹھے ہوئے تھے، ان کو منتشر کرنے کے لیے یہ پولیس اہلکار آگے بڑھ رہے ہیں. یہ صبح کا ٹائم ہے. آج اسلام آباد پولیس کی تیاریاں بہت ہی تیز ہیں، بہت ہی چارج ہے پولیس، اور کسی صورت اسلام آباد انٹری پر پابندی لگا رکھی ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کو. یہ جی فیض آباد کا مقام ہے، اور اسلام آباد پولیس اس وقت یہ جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں ان پر آپریشن کرنے جا رہی ہے. یہ مناظر آپ کو بتا رہے ہیں ایکسکلوزیو فیض آباد کے مقام پر جو پی ٹی آئی کے کارکنان 300 سے 400 اکٹھا ہوا ہے، ان کو منتشر کرنے کے لیے اسلام آباد پولیس آگے بڑھ رہی ہے. یہ مناظر ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. اور دوسری طرف پل پہ درجنوں کی تعداد میں پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں وہ موجود ہیں. ربڑ بلٹس اور سب کچھ اسلام آباد پولیس نے تیار کر رکھا ہے. یہ آپ کو براہ راست مناظر دکھا رہے ہیں.